السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کی وفات اور امین کی عہد شکنی۔ یہ واقعہ تاریخ طبری اور دی عباسیڈ کیلیفیٹ نامی کتب میں مفصلاً مذکور ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے دو بڑے بیٹوں محمد الامین اور عبداللہ المامون کے درمیان ولی عہدی کو تقسیم کر دیا تھا، یعنی پہلے امین ولی عہد بنے، ان کے بعد مامون ولی عہد بنے، یعنی پہلے امین خلیفہ بنے بعد میں مامون خلیفہ بنے، اور دونوں کو حکومت کے مختلف حصے بھی تفویض کر دیے تھے کہ عرب کے تمام علاقے، عربی بولنے والے تمام علاقے امین کے زیر تسلط ہیں، جبکہ خراسان اور عجمی علاقے مامون کے زیر تسلط ہیں۔ یعنی ان کی زندگی میں ہی، ہارون رشید کی زندگی میں ہی خراسان اور عجمی علاقوں پر مامون کا تسلط کر دیا گیا اور عربی علاقوں پر امین کا تسلط کر دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کا انتقال ہوا تو ان کا انتقال طوس میں ہوا تھا، یعنی جو کہ آج کل مشہد کہلاتا ہے، وہاں ہوا تھا۔ انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ جس کے علاقے میں میرا انتقال ہو، میری تمام چیزیں اس کے پاس پہنچا دی جائیں۔ ان کا انتقال ہوا تھا مشہد میں، طوس میں، جو کہ مامون کے زیر تسلط تھا، تو اصولاً ان کی چیزیں جو ہیں وہ مامون کو پہنچنی چاہیے تھیں، لیکن وہ چیزیں امین نے اپنے پاس بغداد میں منگوا لیں اور حکمرانی یعنی ولی عہدی سے خلافت میں منتقل ہو گئے، خلیفہ بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی، امین محمد الامین نے، کہ مامون کا نام ولی عہدی سے خارج کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے وہ دستاویز جو کعبہ شریف میں ان دونوں کی ولی عہدی کے لیے لٹکائی گئی تھی وہ منگائی اور مامون کے ولی عہدی کی دستاویز چاک کر دی۔ لوگوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، بڑے بڑے علماء درمیان میں پڑے، بڑے بڑے مشائخ اور خاندان کے بزرگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن امین نہ مانے، یہاں تک کہ امین نے مامون کی ولی عہدی کو اپنی طرف سے منسوخ قرار دے کر اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد بنانے کا اعلان بھی کر دیا، اور اعلان میں یہ بھی کہا کہ مامون کی جگہ میں نے اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد بنا کر اس کا لقب ناطق بالحق رکھ دیا ہے۔ تاریخ الخلفاء میں ایک جملہ ہے کہ یہ ناطق بالحق صاحب ابھی دودھ پیتے بچے تھے، یعنی وہ موسیٰ بن امین جسے مامون کی جگہ تخت نشین کیا جا رہا تھا، وہ صرف ابھی چند ماہ کا یا 2-3 سال کا بچہ تھا۔ مامون نے بہت کوشش کی کہ زبانی اور مفاہمت اور سفارت کے ذریعے سے امین باز آ جائیں اور ان کی ولی عہدی کو برقرار رکھیں، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو مامون بھی قوت آزمائی پر مجبور ہو گئے۔ آہستہ آہستہ بغداد میں خانہ جنگی کی کیفیت برپا ہوئی، جو کہ بالآخر امین و مامون کی جنگ پر منتج ہوئی۔ تو یہ واقعہ تھا ہارون الرشید کی وفات پر محمد الامین کی اپنے والد کی وصیت کی خلاف ورزی کا اور اس پر مامون کے رد عمل کا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم خلیفہ مامون کے کسی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔